چونکہ ہم نے ابواب کی خصوصیات پڑھی ہیں اور ہم نے جانا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ماضی جو عین کلمہ پر حرکت لیتا ہے مضارع بھی لازمی طور پر وہ عین کلمہ لے گا، حرکت لے گا اس کی۔ تو ہم نے تمام ابواب کو جانا جو کہ ثلاثی مجرد کے تھے۔ ثلاثی کا معنی تین اور مجرد کا معنی ہے صرف، یعنی اونلی تھری ورڈز کے اوپر وہ باب ہوگا، وہ فعل ہوگا۔ جیسے باب فتح، علامت چونکہ باب فتح گروپ لیڈر ہے، اس کی علامت فا ہے شروع میں، تو ہم باب کو بھی نام ہم نے فا کا دے دیا، باب فا۔ اس کا ماضی کا وزن فتح زبر کے ساتھ ہے اور مضارع کا وزن بھی زبر کے ساتھ ہے۔ باب ضربہ کو جب ہم نے دیکھا تو گروپ لیڈر ہے یہ اپنے گروپ کا، جس کی خصوصیت پہلے فتح کی دیکھیں تو کھولنا کشادگی کے معنوں میں آ رہا ہے۔ ضربہ کی خصوصیت کیا تھی؟ مارنا۔ بعد باب اس کا نام رکھ دیا گیا اپنے ورڈ کی وجہ سے ہی، اور آئین کلمہ زبر کا ماضی میں ہوگا لیکن مضارع میں جا کے اس کا آئین کلمہ زیر والا ہو جائے گا۔ باب نصارہ، مدد کرنا، تعاون کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، باہمی ہم آہنگی والا عنصر آ جائے گا۔ نون اس کا جو ہے مخفف کر کے اس کے باب کا نام رکھا گیا ہے، اور نصارہ میں آئین کلمہ کی حرکت ماضی میں زبر والی جبکہ مضارع میں جا کر یہ پیش والی ہو جائے گی، نصارہ ینصرو۔ باب سمیع جو حواس کے ساتھ، افعال ہمارے جو حواس خمسہ ہیں ان کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتا ہے۔ باب کا نام سین رکھ دیا گیا ہے، ماضی میں اس کی حرکت آئین کلمہ کی زیر ہے جبکہ مضارع میں آئین کلمہ کی حرکت زبر کے ساتھ ہے۔ باب سمیع یسمعو۔ اسی طرح باب حسیبہ، گمان کرنا، خیال کرنا، ایسی چیزیں جو کہ ہو بھی سکتی ہیں کہ وہ پرماننٹ ہوں اور تھوڑے بہت ٹائم کے لیے بھی کیفیات ہو سکتی ہیں نا۔ تو حسیب، سمیع، سننا، گمان سننا افعال ہمارے حواس خمسہ، اور حسیبہ گمان کرنا۔ ہا باپ کا چونکہ لیڈر تھا حسیبہ تو اس کی وجہ سے ہا باپ کا نام ہے، اور آئین کلمہ ماضی میں بھی زیر والا، مضارع میں بھی زیر والا ہے۔ اس سے بہت کم افعال آتے ہیں اور یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا نہیں ہے۔ اور باب کروما جس کی خصوصیت دو خاص چیزیں ہیں، ایک تو یہ پیدائشی صفات، اس کی خصوصیت بہت بڑی ہے کہ یہ پیدائشی صفات کے ساتھ اس میں افعال آتے ہیں، اور باب کا نام کاف رکھا گیا ہے اور اس کی ماضی مضارع دونوں کی حرکت پیش والی ہے جو کہ اس کو پہچاننے میں آسانی ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں کسی کلمہ کے اوپر پیش دیکھ لی تو لازمی طور پر آپ کو یہ شورٹی ہے کہ وہ مضارع میں بھی پیش والا ہوگا، اور باب کون سا ہوگا؟ کروما ہوگا، کیونکہ ایک ہی باب ہے جو کہ آئین کلمہ ماضی پہ پیش کے ساتھ آتا ہے، اور یہ لازم ہے۔ یہ لازم، کیونکہ کسی بھی انسان کی آپ سوچئے کہ خصوصیات اس کی اپنی ہیں تو اس کے لیے اس کو کسی بھی مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں نے دیکھا ہے، یہ میری خصوصیت ہے، تو یہ ابدی ہے اور پیدائشی بھی ہے، تو یہ میرے ساتھ ہی ہے، اور اس کے لیے مجھے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، تو میکسیمم اس سے جتنے زیادہ فعل آئیں گے نا، اب اکثر یہ مطلب نہیں استعمال ہوتا، بہت کم، سب سے کم استعمال ہونے والا باب ہے، مگر یہ آسان بھی ہے، اس کی پہچان آسان بھی ہے۔ ماضی مضارع دونوں پیش والا کلمہ ہوگا، اور افعال جو ہوں گے وہ سارے لازم ہوں گے، تو اس لیے افعال کو یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ یہ متعدی اور لازم کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں افعال۔ تو الحمدللہ ہمیں اب اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ ہم نے باپ کے نام سے اس کے علامت کو بھی پہچانیں گے، اس کے ماضی کے وزن کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے مضارع کے وزن کو بھی ڈیفائن کر لیں گے۔ اب ایک چیز کا اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ ابواب ہمیں ہمیشہ ڈکشنری بتاتی ہے کہ کون سا حرف کون سے باب سے آ رہا ہے، تب ہمیں اس باب، جیسے ایک ہم نے ورڈ کوئی بھی لیا، ہم اس فعل کو دیکھیں گے، پھر ڈکشنری سے اس کو ٹیلی کریں گے کہ ان سے باب میں ہے، جب وہ ہمیں بتائے گی باب فا ہے، باب نون ہے، تب ہم اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اس کا مضارع ڈیفائن کریں گے، ہم خود سے اس کا مضارع نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔